کہ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں امریکہ کی تلسی گبارڈ اس کے علاوہ بھی خبروں میں رہی ہیں وہ مختلف موقعوں پر یہاں، لیکن پہلی بار جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی ایسا کہ پاکستان کا نام امریکہ کے روایتی حریفوں یعنی ایران، نارتھ کوریا، روس اور چین کے ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اسی فہرست میں ہے جن سے امریکہ کو خطرہ ہے۔ انٹیلیجنس تلسی گبارڈ صاحبہ نے پاکستان کو ان ریاستوں میں شامل کیا ہے جو امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ گزشتہ روز امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے 2026 کے سالانہ خطرے کا جائزہ پیش کرتے ہوئے گبارڈ صاحبہ نے امریکی قانون سازوں کو متنبہ کیا کہ جی اسلام آباد کی بڑھتی ہوئی میزائل صلاحیتیں ممکنہ طور پر امریکی سرزمین کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ تو وہی رپورٹ ہے 30-35 پیجز کی، تو اس میں کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان کو کلب کر دیا نیو یارک رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ کہ جو ہیں 5 ممالک، یہ ان کے پاس ایسے میزائلز ہیں، ایسے قوت کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، یا ہماری جو ہم ان کی رینج میں آتے ہیں۔ اچھا بالکل جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کی چیزیں بالکل برعکس ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1970 آنورڈز دیکھیں، یعنی کہ بھارت تجربہ کر لیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور تب سے لے کے آج تک یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ پھر انڈیا کوارڈ کا ممبر ہے، کوارڈ کا ممبر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک میزائل جس کی رینج ایک حد سے زیادہ ہو آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو کیونکہ یہ انڈین ہیریٹیج ہے، اوریجن ہے تلسی صاحبہ، تو وہ تلسی گیبرڈ، تو اب جو ان کی جو ہے نا اینٹی پاکستان ایک جو ہے آؤٹ ورلڈ ویو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا دیکھیے جو بھی ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے۔ ہم نے جو بھی کیپیبلٹی حاصل کی ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف جو ایگریشن ہے، جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کے لیے ہم نے انڈیا کے خلاف یہ ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی تلسی گیبرڈ صاحبہ کو پاکستان کا تو جو بھی اگر ہم کر بھی نہیں رہے وہ بھی نظر آ گیا ہے، لیکن تلسی گیبرڈ کو بھارت کے نظر نہیں آتے ایگنی 5 اور ایگنی 6 جو میزائلز ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کی رینج بھارت تک ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا، ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2700 کے قریب ہے، 2700 2800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو بڑھایا جائے، ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے، 3300 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل، تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں، لیکن وہ بھی ہمارا فی الحال مطمئن نظر نہیں ہے، ہم نے صرف اپنا ڈیفنس صرف رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں اس بات کا جواب یوں دیتا ہوں، دیکھیے امریکہ جو ہم ہمیشہ یہاں ڈسکس بھی ڈسکس کرتے رہے منتہا کہ امریکہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگنی سے کوئی اس کا مینشن کیوں نہیں کیا، امریکہ کیوں بھارت کا مینشن کرے؟ اس رپورٹ میں تو فرانس ہی مینشن نہیں ہے، نہ اس رپورٹ میں برطانیہ مینشن، ان کے پاس بھی تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں نا جی، ان کا بھی تو مینشن نہیں کیا ہوا نا، تو بھارت کا کیوں کریں مینشن؟ ناٹ کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا۔ تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو بہت دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں، وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں، لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر، جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے دیکھا جانا چاہیے اعزاز صاحب اس بیان کو، ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کہ جو پاکستان کی قیادت ہے اور جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ خبروں کی زینت رہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں میں قربتیں بھی بہت بڑھی ہیں، ایسے موقع پر یہ بریفنگ دی جانا تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے کیسے دیکھا جانا چاہیے اس کو؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ تلسی گیبرڈ صاحبہ نے جو رپورٹ اور پیش کی ہے وہ انہوں نے بددیانتی پہ مبنی کی ہے، ان کو حقیقت دکھانی چاہیے تھی امریکہ کی کانگریس کو، امریکہ کے صدر کو اور امریکہ کی عوام کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو تمام ان ممالک کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ جن کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف اور صرف مشرق سے ہونے والی جارحیت کے مقابلہ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے پاکستان نے اس کی جو رینج ہے وہ بھی بڑی کم رکھی ہے، اور ہمارے کبھی نے ظاہر بھی نہیں کیا، کبھی خواہش یا کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ مغرب کی طرف کوئی ایسا ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، تو چنانچہ میرے خیال میں پاکستان کا نام تو اس میں بنتا ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا نام کیوں نہیں شامل کیا ہوا تھا؟ بھارت کے پاس تو اگنی 5 جو ہے وہ 5000 سے 8000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، نیوکلیئر کیپیبل ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، اس کا کیوں نہیں شامل کیا تھا انہوں نے؟ تو میرے خیال میں یہ اچھا میں نے گوگل کیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا شامل، تو اس میں لکھا کہ یہ بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ بھائی آج کل تو جس طریقے سے الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں، کیا پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا پارٹنر ہے؟ تو آپ یہ
میرے خیال میں ان کو حقیقت بتانی چاہیے تھی اپنی عوام کو بھی اور اپنی سرکار کو بھی. محترمہ گبارڈ صاحبہ کے مطابق روس، چین، شمالی کوریا اور ایران اور پاکستان نیوکلیئر اور روایتی پے لوڈز لے جانے کے لیے جو میزائل ڈلیوری نظام کو جو ہے مسلسل تحقیق کے ذریعے ترقی دے رہے ہیں جو کہ امریکی سرزمین تک مار کر سکتے ہیں. بقول گبارڈ صاحبہ کے پاکستان کے جو دور مارکہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ویسے یہ پہلی بار نہیں کہ کسی امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو براہ راست اپنے لیے خطرہ قرار دیا ہو. ماضی میں بھی کئی مرتبہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرامز کے حوالے سے سرخ جھنڈی دکھاتی رہی ہیں. بائیڈن دور کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی کئی نجی اور سرکاری پاکستانی کمپنیز بشمول جو ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو جو ہے اس کو کہتے ہیں میزائل پروگرام سے منسلک ہونے کی بنا پر اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا اور ان پہ مختلف پابندیاں یعنی کہ سینکشنز جو تھیں وہ عائد کی گئی تھیں. ویسے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو نشانہ بنانے کی بات جو ہے کافی نہیں بہت زیادہ مزہ کا خیز ہے. پاکستان نے بے شمار مرتبہ یہ واضح کیا ہے کہ جی اس کا جوہری اور میزائل پروگرام صرف اور صرف جو ہے بھارت کے لیے ہے, بھارت کو ذہن میں رکھ کے جو ہے ڈیولپ کیا گیا ہے. لیکن روایتی طور پر امریکہ کی طرف سے ان پر اعتراضات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھائے جاتے رہے ہیں. تلسی گبارڈ صاحبہ کا یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ قریبی اور پرجوش قسم کے تعلقات ہیں. دوسری جانب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی جو ہے آج 20واں دن میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. ایرانی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے اور اس کے جواب میں تہران کی طرف سے حالانکہ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں. بہرحال اصل ملک جس کے پاس جو آئی سی بی ایمز ڈیولپ کر رہا ہے وہ تو ہندوستان ہے, اور ہندوستان کے آپ کو پتہ ہے جدھر جدھر ان کی بیسز ہیں انڈمان اور نکوبار آئلینڈز میں ان کی بیسز ہیں وہ تو پیسفک سائڈ سے امریکہ کو بڑی ایزیلی ٹارگٹ کر سکتا ہے. پر تلسی گبارڈ کا بیک گراؤنڈ بھی ہندوتوا کا ہے, تو اگر یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جھوٹ ہے, امریکہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, خاص طور پہ جہاں تک اسلامک ممالک کا تعلق ہے اور ان کے ویپن سسٹمز کا تعلق ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنا ایشو بننا نہیں چاہیے. آپ نے درست کہا کہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے, بلکہ بائیڈن دور حکومت میں تو 7 پاکستانی کمپنیز کے اوپر جو ہے پابندی بھی عائد کی گئی, اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے. لیکن ایک بات جو سمجھ سے بالاتر ہے وہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان تو ہمیشہ سے امریکہ سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, ہماری حکمران اشرافیہ کی بھی خواہش ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں, تو اطمینان کیوں نہیں دلا پا رہے کہ جی ہم تو صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں, پورا کا پورا ہمارا میزائل پروگرام جوہری پروگرام صرف بھارت کے لیے ہے, تو آپ لوگ ناحق جو ہے فکر مند ہوتے ہیں. لیکن بھارت ایسا کر رہا ہے, نہ صرف تیار کر رہا ہے بلکہ اس کی رینج بھی بڑھا رہا ہے. پھر جو ایٹمی مواد کی سیفٹی سے متعلق پاکستان کی ریگولیشن ہے, پاکستان سے اس طرح کی خبریں نہیں آتی, بھارت سے آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی وہاں سے کوئی نیوکلیئر مواد ان کا چوری ہو گیا, وہاں سے تابکار مواد چوری ہو گیا, اور یہ خبریں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کے میزائل آپ کی طرف پہنچ سکتے ہیں تو ان کے اوپر یا ان سے اس طرح کے بیان ان کے بارے میں کیوں نہیں دیے جاتے؟ اس لیے نہیں دیے جاتے کہ ایک تو یہ جو باتیں نا جی ہم نے قربانیاں دی اور انہوں نے کیا اور یہ موریلٹی, یہ پریزنٹ ڈے ٹائمز میں دس از نو مور دیر ان دی پالیٹکس. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے سوری جو انڈیا ہے اس کو انہوں نے ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اپنا ایک رول دیا ہوا ہے. تو وہ جو اشفاق ان کو ایک انڈو پیسفک میں جو ایک رول جو کہ بڑا انڈر مائن ہوا ہے, تو انڈیا کو وہ چائنا کے اگینسٹ تیار کرنا چاہتے ہیں جی. دے وانٹ انڈیا ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل چائنا اور چائنا کو انگیج رکھے, اس میں وہ اس کو لبرٹی آف ایکشن دیتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی دیر از اے لابینگ, امریکہ کے اندر سیریس لابینگ ہے جی, اور خاص طور پہ وچ از ڈومینیٹڈ بائی دی جوز اور اسرائیلی جوز, اور یہ ہندو زائنزم کا اور جوئش زائنزم کا یہ جو گٹ جوڑ ہے یہ امریکن پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے جی. اور خاص طور پہ جو اسرائیلی لابیز ہیں یا جوئش لابیز ہیں وہ along with انڈین لابیز مل کر اس طرح کی فریمنگ کرواتی ہیں. ٹھیک ہے, I get your point. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ہائپ, لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.